السلام علیکم ناظرین، دوبارہ سے حاضر ہوں۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ میرا موبائل جو ہے وہ ٹھیک کام نہیں کر رہا، اور اس وقت ہم مکمل لاک ڈاؤن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی دکانیں بھی ایسی نہیں ہیں جہاں سے خریدا جا سکے یا اس میں کوئی جو اس کی فنی خرابی ہے اس کو دور کیا جا سکے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ دیکھیں، جو حقیقت یہ ہے کہ یہ انصاف کیوں نہیں مل رہا۔ 8 9 10 مہینے کے بعد نیب سے لوگ کلین چٹیں لے کے ضمانتوں پر رہا ہو کے آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے ضمانت اگر اس بات پر دی گئی ہے کہ کوئی ثبوت نہیں ہے، تو آپ یہ بات بتائیں کہ اس کے بعد جب ٹرائل چلے گا تو پھر کیا ہوگا؟ جب ضمانتوں پہ نکل آئے ہیں ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے، تو ٹرائل میں تو جو باقی عدالت جو اپنا نیب جو عدالت تک ثبوت نہیں دے سکا، اس کے بعد پھر جو سلسلہ ہوگا وہاں سے جا کے ان کو مکمل کلین چٹ مل جائے گی تاکہ آئندہ ان کو کوئی نہ پوچھے۔ میں ایک آپ لوگوں کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس وقت پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا، اور بتانے لگا ہوں کہ قانون کی ریٹ جو ہے نا وہ کیا ہوتی ہے اور اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں۔ تو میں اس وقت پرائمری اسکول میں تھا، ایک گاؤں کے رہنے والا ہوں میں، گاؤں میں رہتے تھے ہم لوگ۔ تو وہاں پہ میرے ایک رشتہ دار تھے، رشتے میں ماموں لگتے تھے، اور وہ یونین کونسل کے چیئرمین تھے۔ یونین کونسل جو 18ویں ترمیم انہوں نے کی تھی نا، اصل 18ویں ترمیم تو یہ ہے کہ جو نچلی سطح پر اختیارات ہیں صوبوں کے، وہ نچلی سطح پر دیے جائیں تاکہ عام انسان کو سستا اور جلدی انصاف مل سکے۔ لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں، انہوں نے جو ان چوروں نے جو 18ویں ترمیم بنائی تھی، وہ محض اور محض اپنے پتے کھیلنے کے لیے بنائی تھی۔ جیسے ڈاکو چور کرتے ہیں کہ یہ میرا ایریا، یہ تمہارا ایریا، تم ادھر نہیں آؤ گے میں ادھر نہیں جاؤں گا، انہوں نے یہ کام کیا تھا۔ اینی ہاؤ، میں وہ بات کر رہا تھا کہ وہ ماموں جو میرے تھے بالکل چٹے ان پڑھ تھے، یعنی ایک جماعت بھی نہیں پڑھے ہوئے تھے۔ تو کبھی ان کو کسی اڈے پہ بیٹھ کے دیکھتے تھے تو انہوں نے اخبار ہمیشہ پکڑی ہوتی تھی۔ تو میں عذرا شرارت جو تھا، بچہ تھا ان کا، تو میں کہتا تھا ماموں آپ پڑھے نہیں ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو آپ اخبار کیوں پڑھتے رہتے ہیں؟ تو آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر آپ اس کو الٹا پکڑ لیں تو وہ مجھے کہتے تھے کہ میں الٹا اس لیے نہیں پکڑ سکتا کہ اس کے اوپر تصویریں لگی ہوئی ہیں، اور تصویروں کو دیکھ کے میں اس اخبار کو سیدھا پکڑ لیتا ہوں۔ تو میں نے ایک دن انہیں کہا کہ ماموں دیکھیں، اگر کبھی خدا نخواستہ کسی کورٹ کچہری میں یا کسی ایسی جگہ پہ جانا پڑا کہ جہاں کسی پیپر کے اوپر تصویر نہ لگی ہوئی ہوگی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں یار ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی وہ ان پڑھ تھے، لیکن ایک نظام تھا پورے علاقے میں، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا تھا، لوگوں کو سستا انصاف ملتا تھا، اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ کسی دوسرے پر جو ہے نا وہ غلط آ جائے۔ نہ ہی پولیس کی مجال ہوتی تھی کہ ان سے پوچھے بغیر پولیس کسی کو پکڑ کے لے جائے۔ اس کو بولتے ہیں حکومت کی ریٹ۔ تو ایک دفعہ ان کے ساتھ حقیقت میں ایسا واقعہ ہوا، اور وہ اور ان کے ایک ممبر تھے ساتھ، تو وہ جناب کسی چور کی سفارش کے لیے ایک مجسٹریٹ کے پاس چلے گئے۔ تو جا کے انہوں نے جب تعارف کرایا کہ السلام علیکم لی تعارف کرایا کہ یہ چیئرمین ہے، یہ ممبر ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، تو خیر مجسٹریٹ صاحب نے ان کو احترام دیا، اور انہوں نے جب بات کی تو انہوں نے وہ جو اس کے چارج شیٹ تھی ایک پیپر پہ جو بنی ہوئی تھی، تو وہ انہوں نے ان کے ہاتھ میں دے دی کہ جی یہ آپ دیکھ لیں، اگر اس میں کوئی گنجائش ہے تو میں کچھ کر سکتا ہوں تو میں کروں گا آپ کے احترام میں۔ تو اتفاق سے انہوں نے جو پہلے جو چیئرمین صاحب تھے، ماموں جو تھے چیئرمین، انہوں نے اس پیپر کو الٹا پکڑ لیا۔ یہ میں ایک ایسی سچی کہانی بتا رہا ہوں، جو ایک دوست جو ان کے ساتھ تھے، اور اس کے بعد یہ کافی عرصے تک گاؤں میں ایک مذاق بنا رہا۔ تو انہوں نے الٹا پکڑ کے تھوڑی دیر پکڑے رکھا اور اس کے بعد دوسرے کو دے دیا۔ وہ بھی ان پڑھ تھے، انہوں نے بھی ویسے ہی پکڑ لیا۔ تو جو لڑکا ساتھ گیا ہوا تھا نا، وہ تقریباً مڈل پڑا ہوا تھا، تو خیر اس نے جب انہوں نے پکڑ کے اس کو دیا تو اس نے خیر پیپر کو سیدھا کر لیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو بالکل ان پڑھ تھے، وہ ملک کے ساتھ مخلص تھے، ملک کے ساتھ عوام کے ساتھ مخلص تھے، بلا وجہ پیسہ چوری نہیں کرتے تھے۔ لیکن آج جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک حکومت کی ریٹ نافذ نہیں ہوگی، یہ کرپشن ختم نہیں ہوگی، نیب بہت بڑا بوجھ بن کے ہماری گردنوں پہ بیٹھا ہوا ہے اور سارا پیسہ تباہ و برباد کر رہا ہے، اور ایک دھیلے کی اس میں جو ہے نا وہ انکم نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ایک عجیب جہاں سے بات ختم کی تھی کہ عجیب قسم کا فلسفہ ہے کہ تحقیقات میں کر رہا ہوں اور ایک تیسرے ڈپارٹمنٹ سے بندہ اٹھ کے آ کے تو وہ جا کے مقدمہ دائر کرے۔ یہ کیسے؟ وہ اس کو سیاق و سباق کا علم نہیں ہے۔ تو اس لیے مہربانی کر کے یہ جو ایک نیب کی تلوار پورے دنیا پہ کھڑی ہے نا، اس کو ایک تو بند کریں اور عدالتوں کو ٹھیک کیا جائے، اور جو محکمہ تحقیقات کرتا ہے وہی محکمہ اس کیس کو فائل کرے اور وہی اس کو پروسیڈ کرے اور پروٹیکٹ کرے، اور آگے جو ملزم جو مجرم ہے اس کو قرار واقعہ سزا دلوائے۔ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ یا تو اس پورے نظام کو ختم کر دیں، ایمرجنسی لگائیں، ختم کریں اس پورے نظام کو، صدارتی نظام لے آئیں اور پھر کام کریں۔ دیکھیں ہمارے پاس جو لیڈر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیڈرشپ کا، اور ان کی ایمانداری کا بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ ایک ادارہ ہمارے پاس جو منظم ادارہ تھا وہ تھا آرمی کا ادارہ، اور وہ ادارہ ہمیشہ سے ٹھیک کام کرتا رہا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ وہ منظم ادارہ ہے۔ پاکستان بننے کی جو نعمت ہمیں ملی، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی جو نعمت ہمیں عطا کی وہ ہماری آرمی ہے۔ تو جب سے یہ پاکستان بنا ہے، ایوب خان کو دیکھ لیں، اور اس کے بعد صرف یحییٰ خان نے جو آرمی کا پرسن تھا جو مرشلا میں، یحییٰ خان وہ کام نہیں کر پائے تھے جو ایوب خان صاحب نے کیا تھا، اور اس کے بعد جو ضیاء الحق صاحب آئے تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، تو انہوں نے جو ایک ریٹ جو ضیاء الحق صاحب نے اپنا بھٹو صاحب نے ختم کر دی تھی حکومت کی ریٹ، وہ آ کے ضیاء الحق صاحب نے دوبارہ سے مکمل کی تھی، جب انہوں نے سر عام لوگوں کو کوڑے لگوائے تھے، اور ہر کوئی جرم کرنے سے پہلے 50,000 دفعہ ڈرتا تھا کہ میں یہ جرم کروں گا تو مجھے بھی کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو اس کے بعد جو بے نظیر صاحبہ آئیں تو انہوں نے خیر 18 مہینے کی جو حکومت کی وہ صرف ضیاء الحق صاحب کے کھاتے نکالتی رہی، لیکن اتفاق سے ان کے اکاؤنٹ سے کچھ نہ ملا۔ پرویز مشرف صاحب آئے، لیکن اس وقت تک دنیا جو تھی وہ ٹھیک انہوں نے کنٹرول کیا، کوئی شک والی بات نہیں ہے، ملک کو بھی چلایا، ڈالر کو بھی نیچے رکھا، لیکن ان سے اور بہت ساری غلطیاں اور زیادتیاں جو تھیں وہ سرزد ہوئیں اس سرزمین کے اوپر، جو کسی طرح بھی مناسب نہیں تھا۔ اور یہ ہمارا ادارہ ایسا ہے کہ یہ کسی کو سپیئر نہیں کرتا، بھلے اس کے خاندان میں سے کوئی ہو، بھلے اس کے نسل میں سے کوئی ہو، جو پاکستان کے سلامتی پر جو ہے نا وہ ہمارا یہ ادارہ آنچ نہیں آنے دیتا۔ آج بھی ہمارا ادارہ پوری طرح کھڑا ہے۔ ہم خان صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ برائے مہربانی اس نیب کو بند کریں، اور اپنے ادارے جو اس وقت طاقتور ادارے ہیں وہ الحمدللہ آپ کی نیک نیتی کی وجہ سے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو آپ اپنی نیک نیتی کو تھوڑا جرت میں بدلیں۔ آپ جرت ہے آپ میں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن مزید اپنی جرت کا مظاہرہ کریں اور اس سلسلے کو بند کریں۔ میں وہ پروگرام شاہد کامران کا بھی دیکھ رہا تھا، خیر وہ اس کا تو پورا ایجنڈا جو ہے وہ گورنمنٹ کے خلاف ہے۔ وہ تو تمہید ہی باندھتا ہے، تو گورنمنٹ وہ تو کہتا ہے کہ گورنمنٹ ہے ہی نہیں ہے، وہ اس کا تو مقصد لب لعابی یہی ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو پلوشا بی بی بیٹھی ہوتی ہیں یا زبیر صاحب ہیں، تو یہ تو دونوں میرے خیال میں پورے کے پورے شاید سوتے بھی وہیں پہ ہیں۔ یہ شاہد خان اپنا کامران شاہد کے پروگرام میں، وہ شاید کھاتے پیتے بھی ادھر ہی ہیں۔ انہوں نے ان دونوں کو تو یہ جھوٹ کے جو ماسٹر ڈگری ہے نا وہ دے کے انہوں نے بھیجا ہوا۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں نا ان کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے تو ہم ہیں، ہم سب کو یہ بات سمجھاتے ہیں، ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، خان صاحب ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں، لیکن جو شخص اس ملک کی بہتری کے لیے سوچے گا، بہتری کرے گا، ہم دل و جان سے اس پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ میں ہی نہیں، اور بھی بہت سارے مخلص پاکستانی ہیں جو اس نورہ کشتی سے نکلنا چاہتے ہیں۔ خدا کے لیے اس نورہ کشتی کو بند کیا جائے، اس پارلیمنٹ کو بند کیا جائے جس میں کوئی ملک اور قوم کی بہتری کے لیے قانون پاس نہیں ہو رہا۔ تو یہ ریکویسٹ ہے
پھر دوبارہ کرتے ہیں. اور یہ جو ٹیلی ویژن پروگرام ہے ان کو بھی تھوڑی نکیل ڈالی جائے. کوئی پازیٹیو پروگرام کرنے والے اگر آتے ہیں تو ان کو بٹھائیں، ادروائز ان پروگراموں کی اجازت نہ دی جائے جو ایک شر پھیلاتے ہیں ملک کے اندر، جو ایک افراتفری پھیلاتے ہیں اور افراتفری پھیلانے میں ہر وقت لگے ہوتے ہیں. تو میری ریکویسٹ ہے جناب عاصم باجوہ صاحب سے کہ ایسے جو بے ادب قسم کے اینکرز ہیں ان کے پروگرام جو ہیں ان کو واچ کیا جائے اور ان کو روکا جائے، کیونکہ یہ شر پھیلاتے ہیں. اور شر پھیلانے والے جتنے بھی صحافی ہیں ان کا 1 بائی 1 انتظام کیا جائے. نہیں تو ایک دن وہی ہوگا جو خلائی مخلوق وہ کہتے تھے نا، اپنا جو جعلی بیمار تھے، اور یہی کامران شاہد آج کل جو ہے نا وہ آرمی پر جو ہے نا وہ الفاظ کس رہا ہے. تو اس کا انتظام کیا جائے اس سے پہلے کہ وہ اپنے آپ کو مافیا